وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المخبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ کی طرف رجوع فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ مجھے بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا، تیرا ذکر کرنے والا اور صرف تجھ ہی سے ڈرنے والا، صرف تیری ہی اطاعت کرنے والا، تیرے ہی آگے جھکنے والا، تیرے ہی سامنے گریہ ازاری کرنے والا اور تمام امور میں تیری ہی طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ ناظرین کرام، آج ہم امت کی اس بلند بخت، اس خوش نصیب، اس عظیم ماں کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اور ساری امہات المومنین کے بارے میں انہوں نے کہا تھا، وہ نسائے نبی طیبات و خلیق، جن کے پاکیزہ تر سارے طور و طریق، جو ہر حال نور خدا کی رفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ میں اس سلام عرض کرنے کے بعد اس عظیم ہستی کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی نسبت تھی۔ ناظرین کرام، اس امت کے جو عشاق اہل محبت لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی عروج دیا، عظمتیں دی، رفتیں دی، جس کو امت میں جو کچھ ملا، یہ سارا اس نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے۔ ہم نسبتوں کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ جائیں، اس سواری کا بھی جب نام آتا ہے، ہماری گردنیں ادب سے جھک جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جس سے آپ ٹیک لگایا کرتے تھے، استن ہنانا، اس کا ذکر آئے تو ہم اس عاشق رسول کا احترام کتنا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر مبارک پہ بیٹھتے تھے، اس ممبر مبارک پہ عبداللہ بن عمر جیسے عظیم صحابی ہاتھ لگاتے تھے اور اپنے چہرے پہ اس کو ملتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیوں ہے؟ کہا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت ہے۔ جس رومال سے آپ نے اپنا دست اقدس جو تھا اس کو صاف کیا تھا، اس کو آگ نہیں چھو سکی تھی۔ جس آٹے کی روٹی کو ہاتھ لگایا، اس کو آگ نہیں چھو سکی۔ احد کو دیکھ کے ہمارے دل میں محبت کے جذبات ابھر آتے ہیں، کیوں؟ نسبت ہے اس کو، احد پہاڑ کو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حجر اسود کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیوں چومتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نسبت ہو گئی۔ یہ جو صفا مروہ پہ دوڑیں لگاتے ہیں، یہ جو طواف کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ساری نسبتیں ہیں۔ یہ جو میدان عرفات ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ساری نسبتیں ہیں۔ یہ جو اعمال ہے، یہ ساری نسبتیں ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، اور ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد۔ یہ ساری زمین ہمارے لیے مسجد کیوں بنا دی گئی؟ یہ جو سب سے پہلے جب میدان حشر میں اکٹھے ہوں گے تو 80 صفیں 120، 1,24,000 انبیاء کرام کی جو امت ہوگی، ان کی 40 صفیں، ہماری 80 صفیں وہاں پہ ہوں گی، اور سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا، اور گناہگاروں کی شفاعت کا وہ جو سیرا رحمت کونین، اچھے ان کے ہیں تو اے کیا ہے، برے کس کے ہیں؟ اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری۔ تو وہ جو ہے، یہ ساری نسبتوں کی بات ہے۔ تو جن ہستیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ نسبت حاصل ہو کہ جن کو قرب زمانی بھی حاصل ہو، قرب مکانی بھی حاصل ہو، اور قرب جو وجودی ہے وہ بھی نوری وجود کا جو قرب، اتنا قریب قرب جس کو لفظ بیان نہیں کر سکتے، وہ جن کو حاصل ہو، ان کی شان پاک کیا ہوگی۔ اور قرآن جن کی عظمتوں کو فرمائے کہ یہ امت کی مائیں ہیں، اور امت کی مائیں، ایک عام ماں جو ہے اس کی خدمت کرنے، اس کے پاؤں کے تلے جنت ہے، اور جو ماں باپ کا گستاخ ہوتا ہے، عام ماں کا گستاخ جو ہے، وہ اس دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی۔ اور جو امت کی ماؤں میں سے کسی کے بارے میں ہرزہ سرائی کرے،
وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لے کہ اس کا کہاں ہوگا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیسی ہوئی تھی۔ آج حضرت ام المومنین سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کا ذکر پاک ہم کریں گے۔ یہاں میں اپنی نوجوان نسل کے لیے 2 حوالہ جات دے کے پھر میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں۔ مونٹگومری واٹ لکھتا ہے کہ سودا کے معاملے میں جن سے آپ نے مکہ میں نکاح کیا تھا، اصل مقصد تو یہی ہوگا کہ ایک مخلص مسلمان کی بیوہ کی دستگیری کی جائے۔ ولیم میور سب سے بڑا دشمن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جس نے عرضہ سرائی کی، اس کے الفاظ میں لے کے آیا ہوں۔ یہ ختیجہ کی وفات کے کچھ ہی بعد 3 یا 4 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہا بیوی وہی سودا بنت زمع رہیں۔ سودا بنت ان سے عقد نکاح کے سلسلے میں کوئی خواہش نفس کار فرما نہ تھی، یہ خود ولیم میور مانتا ہے، اور 54 سال کی عمر تک ایک ہی بیوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ جو میں کہتا ہوں نا، شبنم صبح کی طرح آپ نے جوانی گزاری ہے، اس کا وہ کفار مکہ سے لے کر جو سب سے بڑے اللہ اور رسول کے دشمن تھے، ان سے لے کر آج تک کوئی اس کردار پاک پہ انگلی نہیں اٹھا سکا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار پاک ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں یہ آپ ہی کا ارشاد پاک ہے۔ وہ والٹیر نے کہا تھا نا، جو فرانس کا جو انقلاب آیا، انقلاب فرانس، اس کا جو بانی تھا، اس نے کہا نو مین از ہیرو ٹو ہز ویلٹ۔ کوئی بندہ اپنے ملازم اور اپنی بیوی کی نظر میں بڑا نہیں ہوتا، لیکن کہتا ہے حیران کن بات ہے، ایک ایکسیپشن ہے، یہ جو مسلمانوں کے پیغمبر ہے وہ کہتے ہیں اپنی ازواج مطہرات کو کہ میری خلوت کی باتیں جلوت میں بیان کرو، اور ان کے جو ان کے خادم تھے وہ اپنے ماں باپ چچاؤں کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کی خدمت میں رہیں گے، کیا بھلا آ سکیں زندگی کے مزے، دور رہ کر حبیب خدا سے مجھے، بادشاہوں سے بہتر بھکاری ہے وہ، ان کے در پر جو ٹکڑوں پہ پلتا رہے۔ یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو مفہوم ہے نجم سبزواری کی زبان میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور ازواج مطہرات کیا فرماتی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، اخلاق حضور کے کیسے تھے؟ کہا کانا خلق القرآن، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور تو عین قرآن ہی تھے۔ تو ناظرین کرام، آج سیدہ سودا بنت زمع بڑی خوش مذاق تھی، بڑی خوش اخلاق تھی، بڑی سخی تھی، عابد و زاہد تھی۔ وہ سارے واقعات، بڑے بڑے دلچسپ واقعات ہیں ان کے، وہ سارے آج آپ کو سنواؤں گا۔ میرے ساتھ شریک گفتگو جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب، بڑے سینئر استاد، اور آپ کو پتہ ہے میرے اکثر مہمان بنتے رہتے ہیں۔ آج پہلی مرتبہ میرے مہمان بنے سید زادے ہیں، 24 کیرٹ والے سید ہیں، پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے والد کا مجھے تعارف کرایا تھا، سید زاہد حسین شاہ صاحب بوکن شریف کے، بہت بڑی روحانی شخصیت ہے۔ ان کے صاحبزادے ہیں پروفیسر سید عتیق الرحمان شاہ، اور ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے نوجوان اسکالر پروفیسر ناصر محمود، یہ میرے اکثر مہمان بنتے رہتے ہیں۔ اور صغیر احمد نقشبندی سے آخر میں ہم منقبت بارگاہ ام المومنین آپ کو سنواؤں گا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب۔ خان صاحب دلچسپ بات نہیں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تھیلی بھیجی درہم کی، ساری تقسیم کر دی، تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ وہ تھیلی آپ کو مل گئی تھی درہم کی؟ کہنے لگے اچھا میں سمجھا جی کھجورا نے میں تو بانٹ دی۔ یعنی اب درہم بھی اس میں ٹوکروں میں لانے لگے ہیں، وہ بھی تھیلوں میں بھر کر، پھر سارا خیرات بھی کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم و مکرم غازی صاحب، کہاں سے لائیں وہ زباں جو ان خوش نصیب امہات المومنین کی تعریف کا حق ادا کر سکے؟ قرآن کریم کا جو قاری ہے، نظر غائر قرآن کو پڑھنے والا ہے، وہ جب قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے وجود کا ایک ایک بال گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کن سے نسبت ہوئی ہے کہ جن کی ازواج مطہرات کو اللہ رب العزت نے اتنی بلندی درجات میں عطا فرمائی کہ جہاں تک وہم و گمان کی رسائی ناممکن ہے۔ 2-3 باتیں اختصار سے عرض کروں گا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ فرمایا کہ لستن کاحد من النساء، دنیا کی کوئی عورت تمہارے جیسی نہیں۔ پھر فرمایا کہ اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ، اے محبوب
یہ جو آپ کے دامن میں آئی ہیں یہ آپ کا انتخاب نہیں، یہ میرا انتخاب ہے، یہ ہم نے آپ کے دامن سے ان کو وابستہ کیا ہے۔ اور پھر بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطہرہ بیویاں ہیں ان کے لیے ازواج کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک، اس میں کوئی حکمت ہے؟ بڑی زبردست حکمت ہے، وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اب علماء لکھتے ہیں کہ ازواج زوج سے ہے، اور زوج کے لفظ میں متشاکلت، مماثلت، متشابہت پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے زوج کا لفظ استعمال کر کے فرمایا کہ اے محبوب، جس طرح آپ کے درجے کو کوئی نہیں جان سکتا، آپ کے مرتبہ و مقام کو کوئی نہیں جان سکتا، اسی طرح آپ کی ازواج مطہرات، یہ زوج، ان کو جو میں نے مرتبہ و مقام دیا ہے وہ بھی کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ یہ رب کا حسن انتخاب آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں؟ جی، اِنَّا حَلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ، وہ تو خود فرما رہا ہے کہ جو بھی آپ کے دامن سے وابستہ ہوا ہے یہ آپ کا انتخاب نہیں، یہ مجھ اللہ کا انتخاب ہے، میں نے آپ کے دامن میں ان کو بھیجا ہے۔ تو اس لیے ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنی ان زبانوں پر جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کا نام ہماری زبانوں پر آئے، آج اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ۔ آپ کی عمر امہات ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سودا کی عمر مبارک جو ہے یہ 55 کے قریب ہے جب آپ صدر کے نکاح میں آئیں، اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ ابھی بچیاں ہیں، چھوٹی عمر ہے آپ کی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت، جی تربیت۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ مجھے ایسا پلیٹ فارم ملا اور اتنی محبتوں سے مجھے نوازا آپ نے، اور آپ سب سینئر لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کچھ عرض کرنے کا موقع ملے گا۔ بسم اللہ۔ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ظاہری وصال کے بعد جب آپ جہان فانی سے تشریف لے جاتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ غمگین رہتے، تو وہ پورا سال آپ کا اس طرح گزرا تو خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ سے گزارش کی کہ کیا آپ کو کسی مونس، مشفق، کسی ایسی ساتھ دینے والی ساتھی کی ضرورت نہیں ہے؟ اور پھر اس کے بعد وہ ایک لمبی روایت ہے، حضرت سیدہ خولہ بنت حکیم جب حضرت ام المومنین سودا بنت زما رضی اللہ عنہا کے والد گرامی مرتبت کے پاس حضور علیہ الصلوۃ کا یہ پیغام لے کے جاتی ہیں، تو حدیث مبارکہ میں ان کے والد گرامی مرتبت نے جو جملہ بولا حضور علیہ الصلوۃ کے اس پیغام پر، تو انہوں نے کہا کہ کفن کریم، کفن کریم۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بڑا اعزاز کیا ہے، وہ تو کریم کف ہیں، یہاں پر بڑے کریم ہیں، بڑے کریم ہیں۔ مشہور مصنف اور سیرت نگار پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو کریم کا تشریح کرتے ہیں نا، وہی میں اس سارے معاملے میں تربیت پہ لے کے آؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کریم اسے کہتے ہیں جس کے در پر جو آتا ہے، جیسا آتا ہے، جتنی بار آتا ہے، وہ پہلے سے بڑھ کے عطا فرماتا ہے۔ ان کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا تھا؟ تو انہوں نے خولہ بنت حکیم سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جو صاحبہ ہیں، آپ کی جو بہن ہیں سودا بنت زما، وہ کیا کہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کہتی ہیں اس سے بڑا میرے لیے کوئی اعزاز نہیں ہے، اس سے بڑھ کے مجھے کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ آپ تشریف لے آتی ہیں، آپ کی زندگی میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں کسی بھی حوالے سے کوئی رقابت موجود نہیں تھی، آپ دل کے انتہائی صاف تھیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کانت سیدتن جلیلتن و نبیلتن، آپ جلیلہ تھی، آپ نبیلہ تھیں، آپ باروب تھیں۔ آپ نے آ کے شہزادیوں کی خدمت اسی طرح کی جس طرح ایک شہزادی کی خدمت کی جاتی ہے۔ بڑی قداور تھی، بڑی قداور تھیں اور بڑی باروب تھیں۔ الحمدللہ اللہ پاک نے بڑی اوصاف حمیدہ سے آپ کو نوازا تھا۔ قربانی بھی دی جی، قربانی اسلام کے لیے، بڑی قربانی ہے۔ وہ جا کے ہجرت حبشہ، جی ہجرت حبشہ کی، ہجرت تکلیف کا دور تھا وہ، اور اس کو سارا برداشت کیا، حضور علیہ الصلوۃ کا مکمل ساتھ دیا، آپ کے گھر کا مکمل خیال رکھا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ 3 سال یا اس سے زائد عرصہ کامل آپ حضور علیہ الصلوۃ کے عقد میں واحد رہیں اور حضور علیہ الصلوۃ کے گھر میں موجود رہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات دیکھتی، آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو دیکھتی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر کے معاملات بھی دیکھا کرتی تھیں۔ میں یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات آپ کو بتاؤں کہ آپ لیدر مرچنٹ تھیں،
آپ بزنس کیا کرتی تھیں، اور یہ جو آج کل کھالوں کا ایک بزنس ہے ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ کیسا بزنس ہے؟ اس بزنس کے بعد انسان کو کتنی صفائی کا خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن حضرت سودا بنت زماں اتنی نفیس تھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ مجھے سودا بنت زماں کے بستر پر آرام فرمانا سب سے محبوب ہے۔ اس سے یہ بھی ایک پتہ چلا کہ اسلام نے خواتین کو کتنے حقوق دیے ہیں۔ لوگوں نے یہ تصور دے دیا کہ اسلام جو ہے عورت کو قید کر دیتا ہے، کوئی کام نہیں کرنے دیتا، یہ بھی آپ کی بات سے یہ بھی پتہ چلا۔ اچھا جی پروفیسر ناصر، جتنا عرصہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ان کو قربت نصیب رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی کافی عرصہ یہ حیات رہی سیدنا عمر کے دور میں، کبھی کسی امہات المومنین میں سے کسی کو ان کے خلاف شکایت نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں میں سے کسی کو ان کے خلاف کوئی شکایت، کوئی رنجش کا ایک واقعہ چھوٹا سا بھی نہیں ملتا؟ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب قبلہ، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے اس کی بیوی کو بنایا تو اسے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی گنا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے ساتھ سکون حاصل کرو، اور تمہیں تمہارے درمیان باعث تسکین ہے، باعث تسکین ہے، اور تمہیں مودت اور رحمت ایک دوسرے کو لیے عطا کر دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے حق میں جب یہ چیزیں کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث تسکین بنا دیا جو ساری کائنات کی تسکین ہے، میرے آقا، پھر اللہ تعالیٰ نے بیوی کو انسان کے لیے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کا جو ٹائٹل دیا کہ بیوی اپنے خاوند کے لیے لباس ہے، خاوند اپنی بیوی کے لیے لباس ہے، تو یہ کتنی خوش نصیب عورتیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک پاکیزہ لباس بنی، اور رسول اللہ ان کے لباس بن گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا الا اخبرکم بخیر ما یکنز المرء، آقا نے فرمایا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ مرد کا بہترین زیور کیا ہے، مرد کا بہترین خزانہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کہ جی یا رسول اللہ بتائیں۔ آقا نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی مرد کا خزانہ ہے۔ اب یہ ازواج مطہرات میرے مصطفیٰ عام بندے کو نیک بیوی مل گئی تو آدھی جنت دنیا میں مل گئی، عام بندے کو، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سلیکشن رب کی ہے، رب کا حسن انتخاب جو ہے، رب کا ہی حسن انتظام، میں سمجھتا ہوں وہ حضرت خولہ جو گئی ہیں یہ رب کا حسن انتظام تھا، یعنی حضور نبی، اور وہ سارا کچھ جو انتظام ہو گیا، اور پھر جیسے شاہ صاحب نے وہ الفاظ ان کے والد گرامی کے بتائے۔ اصل ایک بات اور ہے، ذرا اس طرف بھی غور کریں، ان کے ننہال کون سے ہیں؟ اس شاہ کا خاندان، قربان، اس خاندان کا جب نام آتا ہے نا تو دل چاہتا ہے فوری دف پکڑ لی جائے، طلال بدر علینا بنو نجار۔ اور آپ دیکھیں غازی صاحب قبلہ، یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا انتخاب بھی، حضور کا انتخاب ہی اللہ کا انتخاب ہے، یہ آپ یوں کہہ لیں۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، ازواج مطہرات کے معاملے میں پہلے رب کا انتخاب، جی جی ایسے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اور حضور رب کا انتخاب ہے پہلے۔ ان کو خواب میں نکاح سے پہلے 2 بار سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کی خبر اللہ نے خواب میں عطا کر دی۔ ایک بار دیکھا آقا علیہ السلام اپنا قدم مبارک کہتے ہیں میری گردن پر رکھے ہوئے ہیں، اپنے خاوند جو وفات پا گئے ان سے پوچھا، وہ بھی مہاجر تھے، صحابی تھے، السابقون الاولون میں تھے، صحابی رسول۔ انہوں نے کہا مجھے لگتا یہ ہے کہ میرے وصال کے بعد تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آؤ گی۔ پھر آپ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پھٹتا ہے اور چاند میری گود میں آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا میرا وصال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تمہارا آنا یہ اشارہ ہے۔ اور پھر واقعی اس وقت میں جب حضور علیہ السلام کو ایک انتہائی مونس و غمخوار بیوی کی ضرورت تھی جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بعد آنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آ کے حضور کی ان بیٹیوں کی خدمت۔ یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا بڑی اعلیٰ ناصر نے، اس میں ایک بات یہ بھی دیکھیں کہ بعض عرب کے جو لوگ تھے نا، خواتین اور کچھ لوگ، انہوں نے اعتراض بھی کیا اس طرح کا۔ انہوں نے کہا خدیجۃ الکبریٰ کا وہ جو جمالیاتی ثروتیں تھیں ان کی تو اتنی نہیں ہے، تو یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، اور ان کی عمر مبارک بھی دیکھ کے تو انہوں نے پھر ثابت کیا ہے بعد میں کہ کیسا اس ماحول کو انہوں نے گہوارہ امن و رحمت بنا دیا اس گھر کو۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اس وقت کا اگر ہم پس منظر سامنے رکھیں
کہ سیدنا حضرت ابو طالب کی وصال کے بعد مشرکین کی زبانیں بھی اور ان کے ہاتھ بھی آزاد ہو گئے تھے. اور جس طرح طائف کی گلیوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو اس ضمن میں اگر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد فکر رہتی کہ میری بیٹی فاطمہ، میری بیٹی ام کلثوم، گھر کے مسائل، ام کلثوم، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتخاب کیا. اور وہاں پورا مالک بن زمع کو دیکھیں، ان کے جو بھائی ہیں وہ بھی ہجرت کرنے والوں میں شامل ہیں، اور ان کا پورا خاندان. وہ بھائی کون سا تھا جس نے اپنے سر پہ مٹی ڈالی؟ وہ ان کا بھائی عبداللہ تھا. وہ اس وقت موجود نہیں تھا اور ساری زندگی پچھتاتا رہا، ساری زندگی افسوس کرتا رہا کہ میری زبان سے. لیکن اللہ تو معاف کر دیتا ہے نا، پہلی ساری خطائیں تو معاف. یہ ایمان قبول کرتے ہی انسان دھل جاتا ہے. وہ تو ایک حقیقت ہے کہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. اکرمہ بن ابو جہل کو حضور نے جو فرما دیا، جو مکہ کے کتنے لوگ ہیں، مکہ کے کتنے لوگ ہیں، لا تثریب علیکم اليوم نے ساری سلیٹ صاف کر دی. تو سیدہ حضرت سودا بنت زمع سلام اللہ علیہا ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت، ان کی تائید اور ان کی مدد کے لیے منتخب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے مطمئن ہو جائیں، ایک ایسی مضبوط خاتون جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار اوصاف سے حوصلہ، ہمت، صبر، استقامت. ہم دیکھتے ہیں کہ جب حج کے موقع پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیہ کریمہ آئی کہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. تو سیدہ حضرت سودا سلام اللہ علیہا اپنی پوری زندگی گھر سے ایک دفعہ حج کر لیا. میرے آقا علیہ السلام کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دامن نہ چھوٹنے پائے، تو انہوں نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا اور پوری زندگی. بسم اللہ. یہ بھی وصیت کر دی کہ میرا جنازہ بھی رات کو اٹھایا جائے. بے شک. اور سیدنا عمر فاروق نے پھر انتظام کیا، اور پھر جنازہ بھی جب اٹھایا تو وہ ڈولی ٹائپ بنایا تاکہ پتہ نہ چلے قد مبارک یا جسم کے بارے میں نہ پتہ چل سکے. کمال کی بات تھی. اچھا، خوش مذاق بہت تھی جی، اور وہ جو ہے نا خوش طبی بہت زیادہ تھی ماشاءاللہ. وہ واقعہ ہوگا آپ کے ذہن میں؟ یعنی کہ اللہ پاک نے اتنا کرم فرمایا ہوا تھا کہ وہ ذات والا تبار کہ جن کے چمکنے سے جہان پر اللہ پاک روشنیاں فرماتا ہے، اور وہ میرے اور آپ کے کریم آقا کہ جن کی ایک نگاہ بنجر زمینوں کو سرسبز و شاداب فرما دیتی ہے. اگر کبھی آپ بوجھل دل کے ساتھ گھر میں تشریف لے آتے تو امہات المومنین حضرت سودا بنت زمع سے گزارش کرتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں. اور ایک دفعہ تو ایسا واقعہ ہے کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اس نماز کو جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان فرمایا تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تبسم اس وقت ہر کسی کو نظر آنے لگا. وہ حدیث جب پڑھیں تو ہماری بھی یہی حالت ہو جاتی ہے. یہی حالت. مجھے تو لگا میری نکسین پھوٹ جائے، اتنا لمبا آپ نے آج اتنا لمبا آپ کے پیچھے ہم نے رکوع کیا. اور یہ اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ آپ جسے پہلے بھی پوچھ رہے تھے اور پروفیسر صاحب بھی بتا رہے تھے اور بھائی جان بھی بتا رہے تھے کہ آپ کی زندگی کے معاملات کہ حضرت سیدہ عائشہ اور حضرت سیدہ سودا آپ کا جو رشتہ تھا اس رشتے کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو حکم ارشاد فرمایا سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 28 سے 34 تک، ویسے تو ساری امہات المومنین نے کما حقہ اس پر عمل کیا اور اپنے آپ کو اس حکم کا مصداق بنایا. لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کبھی اس چیز کا اپنے ذہن میں لالچ نہیں کیا کہ کسی اور کے بدن میں میری روح ہو سوائے حضرت سودا کے. اور یہ رشتہ اس قالب میں میری روح سما جائے. کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات. اور یہ سوتنوں کا رشتہ دنیا میں ہوتا ہے، آپس میں کوئی نہ کوئی رنجش، کوئی شکر رنجی، لیکن یہاں محبتیں ہی محبتیں. میں یہاں پہ یہی عرض کرنا چاہوں گا، اللہ پاک نے فرمایا نا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے اسوہ حسنہ پر عمل کیا جائے تو آج کی معاشرتی مسائل سے نکلنا اور ان کو مینج کرنا ممکن ہے. پھر آپ کا دوسرا ارشاد آپ کے بارے میں کہ میں نے آپ سے زیادہ صاف دل کسی کا نہیں دیکھا جس میں رقابت تک کی کوئی چیز موجود نہیں. لیکن سب سے بڑی بات کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدمت میں زوجیت میں آنے پر کتنا فخر تھا
اور آپ اس میں کس طرح رہنا چاہتی تھیں کہ آپ نے صرف زوجیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اور محبت کے لیے اپنی باری حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کر دی، اور حضور حضرت سودا کی باری پہ حضرت عائشہ کے کاشانہ مبارک پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو آپ کی یہ طبیعت کی ایک انتہائی خوبصورت نفاست جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی تھی، یہ آج بھی مشعل راہ ہے کہ اگر کسی مقام پر کوئی بھی بوجھ نظر آتا تو حضرت سیدہ سودا کو اللہ پاک نے یہ خوبصورت وصف عطا فرمایا تھا کہ وہ تشریف لے جاتی اور حضور علیہ السلام اور پورے کاشانہ مبارک کے لیے خوشی کا سامان پیدا کر کے آتی۔ اچھا ناصر، وہ محبت کے انداز ہوتے ہیں نا کہ جی یہ ہم نے سرید بنایا، یہ حلوہ بنایا، یہ ذرا کھا لیں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرما لیا ہے، پھر کیا ہوا؟ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات بہت اہم ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے، بہت نہیں وقت ابھی بڑا ہے، تفصیلات ہیں اور اتنا ذکر ہے۔ سیدہ حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے لیے جو سب سے مشکل مرحلہ تھا وہ سمجھنے والی بات ہے کہ ان کے زوج محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو طلاق دی ہوئی تھی۔ اب ایک بیوی کا خاوند سے مطالبہ ہوتا ہے، بیوی نے اپنے خاوند سے ہی کہنا ہے، ظاہر ہے خاوند کے اوپر اپنی بیوی کے حقوق ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ان کے نان و نفقہ کے ذمہ دار تھے اپنی ازواج کے، اور حال یہ تھا کہ آقا دو جہاں نے دنیا اپنے گھر میں داخل ہونے سے پابندی کر دی، دونوں جہانوں کے بادشاہ، اور گھر میں کوئی چیز نہ آئے، مالک کونین ہیں، سبحان اللہ، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے آقا تو واپس گھر چلے گئے کہ میرے گھر میں ایک اشرفی ہو اور میں اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤں، مجھے حیا آتی ہے۔ مسجد میں ساری رات گزاری ہے، جب تھوڑا سا سونا بچ گیا تھا تقسیم کرنے میں، کہا بلال میں نہیں گھر جا سکتا یہ جب تک سونا تقسیم نہ ہو جائے۔ اور کھانے کا عالم کیا گھر میں دیکھیں نا، اب اولاد کے کھانے الگ ہو جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے شادیاں ہوتی ہیں گھر الگ، لیکن بیوی کے گھر میں وہی ہوتا ہے جو اس کا خاوند اور بیوی ایک جیسے ہی کھاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی خوراک مبارک اور آپ کے گھر کا کھانا کیا تھا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کے گھروں میں 2 مہینے بعض اوقات آگ ہی نہیں جلتی تھی۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قنات پہ لاکھ سلام۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار کچھ لوگوں نے کھانے پر دعوت دی، وہ بیٹھے تھے کھانا کھا رہے تھے، بھنا ہوا گوشت ان کو دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ رو پڑے، انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کبھی ایسا کھانا نہیں دیکھا، یعنی رسول اللہ نے نہیں کھایا تو آپ کی ازواج نے بھی نہیں کھایا، گھر میں پکا ہی نہیں۔ اب ایسے گھر میں عورتوں کا اس حال میں رہنا کہ ایک وقت آیا کہ جب سارے صحابہ کرام کے گھر خوشحال ہو گئے، مال غنیمت کثرت سے آنے لگا، اس وقت میں ازواج مطہرات نے حضور علیہ السلام سے ایک بار عرض کر دیا یا رسول اللہ ہمارے گھروں میں بھی کچھ آ جائے۔ حضور علیہ السلام چونکہ دنیا کو گھر میں آنے نہیں دینا چاہتے تھے، یہاں اللہ نے دیکھا کہ میرے پیارے مصطفیٰ کے لیے ایک مسئلہ بن گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بات آپ نے مکمل کرنی ہے، پہلے کالر انتظار میں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی تنویر صاحب۔ جی میں تنویر احمد بات کر رہا ہوں چکوال چوہا سیدن شاہ سے۔ جی بسم اللہ۔ سیدن پاک کی نگری سے آپ لوگوں کو پروگرام دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ میں معذور آدمی ہوں اور ناخانے سے ریٹائر ہوں، آپ کے ہمیشہ پروگرام دیکھتا ہوں جی۔ مہربانی۔ کال ملی ہے تو میرے 2-3 سوال ہے سر۔ سب سے پہلا سوال میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ امہات المومنین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سرکار کی عمر مبارک پہ بعض جگہ پہ فرق لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سے امہات المومنین کی عمر مبارک جو ہے وہ بعض دفعہ زیادہ تھی، تو کیا بندہ زیادہ عمر کی عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگلا جی۔ اگلا سوال میرا یہ ہے کہ جو معذور آدمی ہوتا ہے، بعض جگہ پہ ہماری مسجد میں امام ہوتے ہیں، آنکھ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتے جی، وہ معذور امام ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ نیکسٹ جی، بڑا تگڑا جی فرمائیں جی اسماعیل صاحب فرمائیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی حضور کیسے ہیں جناب؟ اللہ کا شکر ہے جی حضور ماشاءاللہ میں آپ کا بہت روز بڑے شوق سے پروگرام دیکھتا ہوں، مجھے بہت اسے یعنی کہ ایمان حاصل ہوتا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ بات ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں نا حضور حجرہ شاہ مقیم میں حضرت قلندر جی جی جیسے بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی ان کا بھی ذکر آپ ضرور کریں گے، ضرور انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ کوئی سوال اور اس کے علاوہ ہے؟ نیکسٹ جی اس کے علاوہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے یعنی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات کے بارے میں اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ زہد التقوی ان کے۔ ٹھیک ہے نیکسٹ جی شاہ صاحب۔ جی ڈاکٹر حبیب شاہ سرگوزہ جاوریہ سے۔ جناب شاہ صاحب جی کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ڈاکٹر معین نظامی کے شہر کے ہیں، ہمیں بڑا احترام ہے۔ جی ہاں جی
جی فرمائیں. جی جی میرا سوال یہ ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کون سا کاروبار کرتی تھی؟ ٹھیک ہے جی. ناظرین کرام درود پاک کا بہت مختصر وقفہ درود پاک پڑھتے سنتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه. ویلکم بیک ناظرین کرام. پیر نصیر الدین گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت امہات المومنین کی شان میں منقبت لکھی تھی. بالیقین آیا تطہیر کی ہیں وہ مصداق، صاف شفاف رہی فطرت ازواج رسول. وہ ختیجہ ہوں کہ سودا ہوں کہ وہ عائشہ ہوں، باخدا اوج پہ ہے قسمت ازواج رسول. حفصہ و زینب و میمونہ و ام سلمہ، ستوت دین متین سیرت ازواج رسول. اور جہش کی دختر پاکیزہ جناب زینب، زیب ایوان نبی زینت ازواج رسول. ہیں جویریہ حفصہ بھی انہی میں شامل، ہیں جویریہ حفصہ بھی انہی میں شامل. کیا بیان کوئی کرے عظمت ازواج رسول. اور مرحبا صلی علی ام حبیبہ کا مقام، قابل رشک ہوئی رفت ازواج رسول. بعد باش کہ امت کی یہ مائیں ہیں نصیر، ہے سعادت کا نشان نسبت ازواج رسول. یہ میں نے کہا جی ابتدا پڑھ دوں. جی سوالوں کے جواب جی شاہ صاحب آپ سے. انہوں نے کہا کہ امہات المومنین میں سے ان کی عمر مبارک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی. جی زیادہ تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں اللہ پاک نے محرمات کا ذکر کیا ہے. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم. یہ مکمل آیہ کریمہ اگر ہم قرآن پاک کے چوتھے پارے کی یہ آخری آیہ کریمہ ہے، اگر ہم اسے پڑھیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کون کون سے رشتے اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ جن میں نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. نہیں وہ عمر مبارک کتنی تھی؟ میں اس میں عرض کرنے لگوں. باقی عمر کا کوئی قید نہیں ہے. حضور علیہ السلام کا پہلا نکاح جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہوتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور آپ کی عمر 40 سال تھی. اور اسی طرح یہاں 5 سال کا فرق ہے. 5 سال کا فرق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 سال تھی اور ان کی تقریباً 55 سال عمر تھی. تو اس طرح نکاح ہونا جائز. اچھا جی خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ معذور امام اگر ہو تو وہ امامت کرا سکتا ہے. یہ ہماری فقہ کی کتابوں میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ موجود ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ان کو امام نہ بنایا جائے. اچھا. لیکن اگر امام بنایا جائے گا تو نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا حضرت انہوں نے تیسرے جو ہمارے کالر تھے انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ ان کی خدمات تو وہ تو ساری خدمات ہی ہم جو ہے وہ ساری بیان کر رہے ہیں. کاروبار کا انہوں نے پوچھا تھا وہ تو آپ نے بیان کر دیا. جو بیان ہو چکا ہے میں عرض کر دوں. اچھا جی نہیں اگر کوئی امام پہلے سے امام اور دوران امامت بیچارہ معذور ہو جائے تو اسے نہ ہٹائیں. بعض اوقات لوگ یہ ان باتوں سے لے لیتے ہیں جو کہ بہتر ہے دوسرا لائیں. امام جو پہلے سے امامت کر رہا ہے اس کی نیکی تقوی اس کے علم اس کے ورع پر اگر لوگ متفق ہیں تو اس وجہ سے اسے نہ ہٹائیں. جی خان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ہم خوش نصیب ہیں کہ ان عظیم ماؤں کا ذکر کر رہے ہیں جن کے بارے میں رب تعالیٰ یہ گواہی دے رہا ہے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے گھر اللہ کی آیات اور حکمتیں نازل ہو رہی ہیں. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بعض لوگ سورہ تحریم کی روشنی میں کچھ بات کر جاتے ہیں. ادب رہنا چاہیے اور مفسرین میں ایسے مفسر موجود ہیں. تو قرآن پاک میں جب یہ آیا کہ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تو اس کے ساتھ ہی جوڑ دیتے ہیں تبتغی ازواج مردات ازواج. حالانکہ وہ ایک الگ ہے اور وہ الگ حصہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک روا رکھا وہ ہمیں آپ نے فرمایا کہ خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہو اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں. شاہ صاحب بہت دلچسپ بات ہے. لوگ تعدد ازواج کے معاملے میں بعض ویسٹرن کو سمجھ نہیں نہ آئی ان کو حکمتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پاک جو ہوئے تو امہات المومنین کے بارے میں ڈاکٹر امید اللہ سے ایک خاتون نے سوال کر دیا. ایک سیمینار میں وہ گئے تھے. اس نے کہا جی یہ آپ جواب دینا آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی تھی. تو ایک تو وہ جو
پہلی جو کتابوں میں ہے کہ کسی نبی کی 200 بیویاں تھیں، کسی کی 100 تھی اس زمانے کے مطابق، اس طرح کی باتیں کتابوں میں ہیں۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے کہا کہ اچھا اس کو کہتے ہیں نا پولی گیمی، تو اس نے کہا کہ یہ پولی گیمی جو اسلام میں ہے تو اس کے بارے جواب دیں۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ نے بڑا، وہ نان مسلم بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر عیسائی تھی، انہوں نے کہا اگر حضرت عیسیٰ آج آ جائیں، ان کے ہاں پہلے ایک بیگم ہو اور وہ دوسری شادی کرنا چاہیں تو آپ میں سے کون کون ہے جو اس کے لیے تیار ہوگی؟ تو وہ آدھے اجتماع نے ہاتھ کھڑے کر دیے جی آپ۔ انہوں نے کہا آپ سوچو یہ نبی الانبیاء ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ نے تو خود ہی مسئلہ حل کر دیا۔ جی یہاں پہ حضرت سودا کے بارے میں بھی ایک روایت ہمیں سننے کو ملتی ہے، وہ یہ کہ حضرت سودا نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی، اور اصح روایت تو پہلی ہے جو میں نے بیان کی، لیکن ایک روایت اس طرح ہے اور اس سے استدلال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں آنا کتنا محبوب تھا، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ باقی کوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زوج میں سے ایسے نہیں تھیں کہ جو باکرہ ہوں یا اس طرح کا کوئی بھی ایک شرعی معاملہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت کے لیے، مہربانی کے لیے، کرم دین نوازی، اسلام کی تبلیغ کے لیے، حکمتوں کے لیے، دشمنیاں ختم کرنے کے لیے ان سارے معاملات کو کیا۔ اور اس میں بھی اہم ترین بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا بھی انتخاب کیا، انہوں نے پھر کمال طریقے سے اس انتخاب کو نبھایا، ثابت کیا، سچ ثابت کیا، اور اس سارے معاملے کو اپنی زندگی کے سخاوت کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، معاملات کے ساتھ۔ اب دیکھیں کہ آدھا دین کس سے پھیل رہا ہے، یہ پیغام ہمیں کہاں سے مل رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جو ابھی آپ نے کہا کہ بیٹیوں کو کس نے سکھایا ہے اپنے ازدواجی تعلقات، وہ مسائل، وہ وضو کے، طہارت کے، یہ ساری جو چیزیں کس نے سکھائی ہیں؟ پردے کی چیزیں کس نے سکھائی ہیں؟ اور اللہ کے حکم کے مطابق یہ الطیبات للطیبین کی عملی تصویر ہے اور عملی تفسیر ہے کہ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ اللہ پاک 11ویں پارے میں کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جتنی بھی عظیم المرتبت امت کی مائیں موجود تھیں، انہوں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے اس وعدے کے مطابق جو اللہ اور مومنین کا ہے، اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کیا اور اپنی زندگیوں کو اس طرح گزارا کہ پوری زندگی انسان ان پر اپنے طرف سے مشعل راہ سمت کے ثابت قدمی سے پیچھے پیچھے چلتا رہے۔ تو وہ بھی سرداروں کی بیٹیاں ہیں، سبحان اللہ، حضرت صفیہ جو ہے اتنے بڑے سردار کی بیٹی اور اتنا مال و دولت ہے، پھر آپ دیکھیں نا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، حضرت سودا کو اللہ تعالیٰ عنہا کا دیکھیں، پھر سیدہ عائشہ صدیقہ کتنے بڑے گھرانے سے ہیں، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے گھرانے سے، اور زینب بنت جاش کتنے بڑے گھرانے سے ہیں، نام لیتے چلے جائیں، کمال ہے۔ یہ سارے، اور پھر آ کے حضور کے گھر میں یہ فقر و فاقہ اختیاری، اس کو میں اپنی پچھلی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، فرمایا اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو سامنے دونوں راستے رکھ دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو نا تو آؤ، میں تمہیں دیتا ہوں، جتنا چاہتی ہو دیتا ہوں، لیکن پھر میرے گھر میں نہیں رہ سکو گی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم اللہ، اس کا رسول اور آخرت کو انتخاب کرتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ جب حضور علیہ السلام نے ان کو یہ اختیار دیا تو تمام ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی اختیار کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ اے میرے پیارے حبیب کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی نیکی کرے گی، ہم اس کو اس کا اجر 2 بار عطا کریں گے۔ یعنی اللہ کا 1 بار کا اجر اللہ فرماتا ہے ہم عطا کریں گے۔ جب رب ذوالجلال حضور کے ازواج کو 2 بار اجر عطا کریں گے۔ اب اجر کیا ہے؟ ایک بار ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کی یا رسول اللہ، میں اپنی خواتین کی طرف سے نمائندگی کر رہی ہوں، مجھے خواتین نے بھیجا کہ مرد جہاد کے لیے جاتے ہیں، اتنا ثواب لے لیتے ہیں، یا رسول اللہ ہم جہاد پر نہیں جاتے۔ آقا نے فرمایا تمہارے خاوند کے جہاد میں تمہیں اجر ملے گا۔ یعنی یہ حضور کی وہ ازواج، ان کو رسول اللہ کے جہاد سے حصہ ملا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاد کائنات کے سارے لوگوں کے جہاد سے حضور کے جہاد کی ایک گھڑی افضل ہے۔ اب جب حضور علیہ السلام کی ازواج نے یہ فاقہ اختیار کیا نا، تو اجر کیا ملا؟ قیامت تک حضور علیہ السلام نے درود میں ان کا نام رکھ دیا۔ اگلی بات یہ ہے کہ جنت میں محل پہلے بنے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے ہیں، بیان کیا ہے، میں نے تمہارے محل دیکھے ہیں جنت میں۔ جی خان صاحب، جن کے جہنم میں اچھا جی دیکھیں آپس میں کیا محبت ہے کہ وہ بناتی ہیں حلوہ
اور کہتی ہیں کھا لو، وہ کہتی ہیں نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کھا لو نہیں تو پھر میں جو تمہارے ساتھ کروں گی، مذاق سے ان کے چہرے پہ مل دیا حلوہ، انہوں نے اٹھ کے ان کے چہرے پہ مل دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو انجوائے کر رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، آغاز میں اتنی خوبصورت بات کہہ دی کہ سننے والوں کے دماغوں سے وہ لذت کبھی محو نہیں ہوگی۔ بات تو ہے نسبت کی، کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پانی پینے کے لیے منہ لگایا ادھر ہی لگانا ہے، ادھر ہی لگانا ہے۔ علامہ بغوی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک صحابی ایسے رہ گئے تھے کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام سے صرف ہاتھ ملایا تھا تو وہ اس ہاتھ کو ڈھانپ کر رہتے تھے، لوگ دور دور سے آتے تھے اس کی زیارت کرنے کے لیے۔ جس کے سر پہ ہاتھ لگایا اس نے بال ہی نہیں کٹائے، لٹ لمبی کر لی۔ تو یہ تو وہ خوش نصیب خواتین ہیں جن پر ہر کلمہ گو کو رشک آتا ہے اور ان کے دل محبت سے معمور ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ خان صاحب آپ کا، شاہ صاحب آپ کا شکریہ، انشاءاللہ آتے رہیں گے آپ انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ناصر آپ کا شکریہ۔ ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا۔ آدھے سر کے درد کا یہ علاج ہے۔ اگر کسی کے آدھے سر میں درد ہو تو اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کر اسے دم کر دیں، انشاءاللہ آدھے سر کا درد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا قول مبارکہ فرماتی ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی ہوں، وہ میرے ہادی بھی ہیں، میرے رہنما بھی ہیں، میری ذات کے متعلق ان کو مکمل اختیار ہے، وہ جو چاہیں فیصلہ فرمائیں۔ آج کے روزنامہ 92 میں ام المومنین سیدہ بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بعد آپ کی حیات پاک پہ مضمون ہے، ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ ناظرین کرام میں بہت شکر گزار ہوں جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب کا۔ پرسوں ان کے بڑے بھائی حافظ عبد المجید خان کا انتقال ہو گیا اور پھر ان کو لے کے وہاں گئے بہاڑی کے آگے جو جگہ ہے، اور آج یہ ہمارے پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ ہیں۔ تو سب ناظرین سامعین مل کے ان کے بھائی کے لیے ہم فاتحہ بھی پڑھیں گے، اور دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی یہ جو آفت آئی ہوئی ہے اور روز بروز بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اس کے لیے میں بار بار کہہ چکا ہوں، وہ جو کتے صبح کی نماز کے وقت روتے ہیں توبہ کریں جلدی سے اور دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ اس کو جلد ہم سے اس بیماری کو دور فرما دے۔ جی فاتحہ پڑھیں گے تاکہ پھر ان کے بعد صغیر نقشبندی سے ہم منقبت بارگاہ ام المومنین سن سکیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ فاتحہ ہم نے پہلے پڑھ لی تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، پروفیسر سعید خان صاحب کے بھائی حافظ عبد المجید کو ان کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اللہ کریم یہ جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اس کو جلدی ہم سے دور فرما، اپنے گھر کے دروازے اپنے محبوب کے در کے دروازے ہم پہ کھول دے۔ اللہ کریم ہماری مسجدوں کی رونقیں، مدرسوں کی، یونیورسٹی کالجوں کی رونقوں کو بحال فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی صغیر۔ حضرت سودا حریم مصطفیٰ کی روشنی، حضرت سودا حریم مصطفیٰ کی روشنی، سید